بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں اور بہنوں، دنیا کے ہر انسان سے گناہ ہوتے ہیں۔ ایک اچھے انسان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ گناہ ہونے کے بعد فوراً اپنے اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ انہی گناہوں کو مٹانے کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذکر بتایا، فرمایا اے لوگوں، جو شخص اس لفظ کو، اس ذکر کو دن میں صرف 100 بار پڑھ لے گا، اللہ پاک اس لفظ کی برکت سے چاہے اس کے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور وہ جملہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جملہ یہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ کتنا آسان لفظ ہے، اور اس لفظ کو جو 100 بار پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کے کندھوں سے گناہوں کے بوجھ کو مٹا دیں گے، ہٹا دیں گے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہاں گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہیں، جو چھوٹے گناہ ہیں۔ اس لفظ کے پڑھنے سے صغیرہ تمام گناہ اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں۔ کتنا آسان لفظ ہے میرے بھائیوں اور بہنوں، دن میں کسی بھی وقت چلتے پھرتے آپ اس لفظ کو 100 بار پڑھ لیں، اس کے بدلے آپ کے نامہ اعمال سے چاہے جتنے بھی گناہ ہوں، اللہ پاک اس لفظ کی برکت سے آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ تو وہ لفظ تھا جس سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہ، بڑے گناہ معاف کروانے کے لیے کیا کیا جائے؟ بڑے گناہ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہر انسان کو معلوم ہے کہ کون سے بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ ان گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں سے اتارنے کے لیے بڑا آسان سا عمل ہے کہ بس ایک بار انسان زبان سے کہہ دے، اے اللہ مجھ سے فلاں فلاں گناہ ہوئے، اے رب میں شرمندہ ہوں، میں توبہ کرتا ہوں اور آئندہ یہ گناہ میں نہیں کروں گا۔ بس اتنا بولنے پر میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے سالوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو بڑے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے بس انسان ایک بار کہہ دے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، میں آئندہ نہیں کروں گا۔ اس بول پر اللہ تعالیٰ اس کے سالوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ 2 طریقے، پہلا چلتے پھرتے پڑھتے رہیں سبحان اللہ و بحمدہ، اس سے آپ کے صغیرہ گناہ چاہے درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہوں، اللہ پاک معاف فرما دیں گے۔ اور بڑے گناہ، کبیرہ گناہوں کو معاف کروانے کے لیے آپ صرف زبان سے کہہ دیں، اللہ مجھے معاف کر دے اور آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اس پر سالوں کے گناہ اللہ پاک آپ کے معاف فرما دیں گے۔ تو کہہ دیں سبحان اللہ۔ کتنا آسان عمل ہے میرے بھائیوں اور بہنوں، پتہ نہیں کون سی سانس میرے بھائیوں اور بہنوں آخری سانس ہو، تو اپنے کندھوں سے اپنے گناہوں کا بوجھ اتارتے رہیں۔ آج ہم گناہ کرتے ہیں لیکن کبھی اس کے اوپر ندامت نہیں کرتے، کبھی توبہ نہیں کرتے۔ آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا ایک واقعہ سناتا چلوں۔ ایک خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے بدکاری سرزد ہو گئی ہے اور میرے پیٹ میں بچہ ہے، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آخرت کی سزا کی بجائے دنیا کے اوپر اس کی سزا مجھے دے دی جائے، تاکہ میں پاک ہو جاؤں اور صاف ہو جاؤں، تاکہ آخرت کی سزا سے بچ سکوں، کیونکہ آخرت کی سزا بہت سخت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تھا، مجھے جہنم کے عذابوں کا ذکر سناؤ۔ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہلکا ترین عذاب یہ ہے کہ جہنم میں جو جہنمی ہوگا اس کے پاؤں میں جوتے رکھے جائیں گے، باقی اس کے پورے بدن میں آگ نہیں ہوگی، صرف اس کے پاؤں میں جوتے اس کو آگ کے پہنا جائیں گے، لیکن اس کی حدت گرمی اور شدت اتنی ہوگی، یغلی منہ دماغہ، اس کی شدت سے اس کا دماغ پگھل کر ناک اور کانوں میں
بہنا شروع ہو جائے گا۔ یہ سب سے ہلکے عذاب کی کیفیت ہے، اور جو عذاب سخت ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ، اس بڑے عذاب کا ذکر کیا ہے جو جہنمیوں کو دیا جائے گا۔ فرمایا اس عذاب کی کیفیت یہ ہوگا بندہ نہ جیے گا نہ مرے گا۔ جیے گا اس لیے نہیں کیونکہ آگے اور پیچھے دائیں اور بائیں آگ ہی آگ ہوگی، اس حال میں جینا تو نہیں ہوتا، اور مرے گا اس لیے نہیں کہ موت کو موت آ جائے گی۔ تو وہ کتنا سخت عذاب ہوگا کہ ہلکے ترین عذاب کی کیفیت یہ ہے کہ پاؤں میں آگ کا جوتا اور دماغ پگھل کر ناک اور کان کے ذریعے سے باہر آ رہا ہوگا۔ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر حد جاری کر دی جائے، اور اس نے کہا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جب بچہ پیدا ہو جائے جاؤ تم پھر آ جانا۔ وہ چلی گئیں۔ تو جب بچہ پیدا ہوا تو گود میں اٹھائے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہی اور عرض کیا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچہ ہے جو میں نے گناہ کیا تھا، بدکاری کی تھی، آج یہ اس کی نشانی ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے لے جاؤ اور اسے دودھ پلاؤ، اور جب یہ کچھ کھانے پینے لگ جائے گا تو پھر آنا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ دوبارہ حاضر ہوئی اور اس نے اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دیا ہوا تھا اور عرض کی یا رسول اللہ دیکھ لیجئے اب یہ روٹی کھانے لگ پڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لے جاؤ اور جا کر اس کو سنگسار کر دو۔ اس کی یہ حد بنتی تھی، اس کو سنگسار کیا اور اس نے خود یہ سزا اپنے لیے منتخب کی تھی۔ تو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن سے کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جاتا تو وہ جلد توبہ کرتے تھے، اس کی بڑی سے بڑی حد بھی اور سزا بھی ہوتی تو وہ بھی کاٹنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو میرے دوستوں اور میری بہنوں، آج میں اور آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں جو گناہ ہیں اور ہم سچی توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی، تو پھر ہم سوچ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تو دیکھیں اللہ دلوں کے بید جانتا ہے۔ سچی توبہ یہ ہے کہ جو کیے پر ندامت ہو اور آئندہ نہ کرنے پر عزم مصمم ہو، پکا ارادہ ہو کہ یہ گناہ زندگی میں دوبارہ نہیں کروں گا۔ یہ الگ بات ہے کہ پھر دوبارہ اسے سرزد ہو جائے، لیکن جب وہ توبہ کر رہا ہو تو اس وقت اس کا پختہ عزم ہو اور اس کے دل کے کسی گوشے میں نہ ہو کہ میں توبہ کر لیتا ہوں، پھر ہو گیا تو پھر کر لوں گا، پکا عزم ہو کہ دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اور اگر زبان سے توبہ کر رہا ہو اور دل میں ہو کہ یہ ٹھیک ہے، یہ تو صبح بھی میں نے لازمی گناہ کرنا ہے، تو اللہ پاک پھر ایسی بات مذاق کرنے والی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے مذاق جو کرتا ہے وہ پھر کہاں کھڑا ہے، وہ خود سوچ لے۔ کیا کسی نے کہا تھا توبہ کی، پھر توبہ کر کے توڑ دی، میری اس توبہ کی توبہ بھی کرتی رہی۔ تو ایسی توبہ نہیں ہے کہ جو رسماً کسی مجلس میں چلے گئے، کسی اجتماع میں چلے گئے تو سب لوگوں نے توبہ کی تو وہ بھی توبہ کرتا رہا، لیکن اس کا عزم مصمم پختہ ارادہ نہیں تھا گناہوں کے چھوڑنے کا، تو وہ یہ توبہ نہیں ہے، یہ مذاق ہے۔ اس لیے اللہ کے حضور سچی توبہ یہ ہے کہ گناہوں سے ندامت پیدا ہو جائے اور سچے دل سے ارادہ کر لیا جائے، پختہ عزم کیا جائے کہ دوبارہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ سے معافی مانگتے رہیں۔ کہا قبر میں جانے سے پہلے ہم اپنے کندھوں سے اپنے گناہوں کا بوجھ اتار دیں، اس لیے ہر وقت اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں۔ آئیے میرے دوستوں، میں اور آپ سب نیت کر کے اپنے گناہوں کو معاف کر کے اللہ سے سچے دل سے کہتے ہیں اللہ جو گناہ ہم نے کیے ہم شرمندہ ہیں، توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما اور آئندہ ہم یہ گناہ نہیں کریں گے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، آمین۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کے تمام امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، آمین۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسلام کو دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔